ہو چکا ہے۔ اب آتے ہیں جی آگے، پانی کی جنگ کے بعد ذرا بات کرتے ہیں جموں کشمیر کے وسائل کی اور ان قدرتی وسائل کی جن کو دو ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے۔ گرین گولڈ، سب سونا، پہلے سمگلرز لوٹ رہے تھے، اب سرکار کے کارندے لوٹ خود مچا رہے ہیں۔ اور اس کی بات، جب یہ بات ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں تو یہ سرکاری ریکارڈ سے کھنگالنے کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جنوبی کشمیر کے پلوامہ علاقے کے اندر ہزاروں کروڑ روپے مالیت کی لکڑی کو بیچ دیا گیا۔ سرکاری گوداموں سے لکڑی غائب ہوئی اور جب حکومت کی نیند ٹوٹی تو پتہ لگا کہ کروڑوں کا چونا حکومت کو لگ چکا ہے، جس کے بعد اعلیٰ سطحی کمیٹی کو تشکیل دیا گیا۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سرکاری آشرواد کے بیچ ہی، سرکاری ملی بھگت کے بیچ ہی اور سرکار کے بیچ جو ملازمین ہیں ان کی ملی بھگت کے بیچ ہی کچھ ڈپوں سے ہزاروں کروڑ روپے کی مالیت کی لکڑی غائب ہوئی ہے۔ جی ناظرین، یہ چونا دراصل کن لوگوں نے لگایا ہے؟ یہ ان لوگوں نے، عام لوگوں نے تو نہیں لگایا، لیکن انہی لوگوں نے لگایا جنہیں اس کی حفاظت، یعنی کہ سب سونے کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی، انہی لوگوں نے اس سے چونا لگایا ہے۔ دراصل یہ پلوامہ کا واقعہ ہے۔ پلوامہ کے اندر جو سیلز ڈپو ہے وہاں سے کروڑوں روپے کی عمارتی لکڑی غائب ہوئی ہے اور اس سلسلے میں ایک ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی، تو ٹیم نے اپنا رپورٹ پیش کیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو متعلقہ محکمہ کے لوگ ہیں جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ ڈپو کے اندر یہ عام لوگوں کو جنہیں ضرورت اس عمارتی لکڑی کی تھی انہیں یہ دی جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بلیک میں فروخت کر کے اس سے پیسہ لیا ہے۔ لیکن اب جو کمیٹی ہے انہوں نے اپنی سفارشات سامنے رکھی ہے، انہوں نے تجویز بھی سامنے رکھی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو ملازمین اس میں ملوث پائے گئے، ان سے وہ پیسہ وصول کیا جائے۔ تو یہ اس سلسلے میں ایک رپورٹ ہے اور رپورٹ کے تحت کروڑوں روپے مالیت کی لکڑی غائب۔ چلیں گے ہم جہاں پر عادل ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں کیونکہ معاملہ 6100 کیوسک فٹ لکڑی کا ہے اور جس کی مارکیٹ ویلیو کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے۔ کاویر، دیودار اور فر کی لکڑی غائب ہوئی ہے۔ سیدھے عادل کو دکھائیے گا۔ عادل ذرا اپڈیٹ کیجئے گا، یہ جو کمیٹی بنائی گئی، پہلے یہ معاملہ کب کا ہے، کس طریقے سے یہ سامنے آیا اور اب حکومتی سطح پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ جی گوھر، میں آپ کو بتاؤں کہ جو جموں اینڈ کشمیر فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پلوامہ کے کئی سارے ایسے سیلز ڈپو ہے جہاں پہ جو عمارتی لکڑی ہے اس کو غیر قانونی طریقے سے بیچا گیا ہے یا ان ڈپو پہ نہیں تھی جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جو جموں اینڈ کشمیر فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جس کی صدارت جاوید احمد ملک کر رہے تھے جو کہ ڈویژنل مینیجر ہے فارسٹ کے۔ تو انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی اس کی صدارت میں جس کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ زمینی حقائق کو دیکھیں، جو وہاں پہ ملازم تھے ان کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، اس پورے معاملے کی چھان بین کریں۔ تو پوری چھان بین کرنے کے بعد جو کمیٹی ہے اس کا یہ رپورٹ سامنے آیا کہ جو پلوامہ کے کئی سارے سیلز آؤٹ ہے فارسٹ کے، تو وہاں سے تقریباً 6000 سے زیادہ جو سکوئر فیٹ جو ٹمبر ہے وہ غائب تھی یا ان ملازمین جو وہاں پہ تعینات ہے انہوں نے اس کو غیر قانونی طریقے سے بیچا ہے۔ اور یہ جو 6000 سے زیادہ سکوائر فیٹ کی جو لکڑی ہے اس میں ٹمبر جو ہے اس میں کیل، دیودار جیسی جو لکڑی ہے وہ شامل ہے۔ جی گوھر، بڑا امپورٹنٹ یہ ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لکڑی اتنی ہے 6100 سکوائر فٹ کی ہے، لیکن جن ملازمین کا نام آیا ہے ان کی رینک کیا ہے؟ کیا وہ چھوٹے ملازمین ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے یا کوئی بڑے ملازمین کا نام بھی سامنے آیا ہے؟ بالکل، جو کمیٹی ہے اس پہ جو رپورٹ سامنے آیا پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی اس میں امپلائیز ہے چاہے وہ چھوٹے اسٹیٹس کے ہو یا بڑے امپلائی ہو جن کی رینک اونچی ہو، تو جو بھی اس میں ملوث ہوں گے ان کے خلاف ایک تو سخت کارروائی کی جائے گی اور جو بھی رقم جو حاصل کیے گئے ہیں اس ٹمبر کو بیچنے میں تو وہ رقم بھی انہی ملازمین سے لیا جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھنا بات ہوگی کہ کس طرح سے پھر کمیٹی جو ہے آگے اپنی انویسٹیگیشن بڑھائے گی اور کیا واقعی میں ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی کی جائے گی۔ بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے عادل۔ 3 سیلز ڈپو تھے جی جہاں پر 6100
स्क्वायर फीट की लकड़ी जो है वो गायब हुई है। 3 सेल्स डिपो, सिर्फ पुलवामा की मैं बात कर रहा हूँ जी। फिर जो कमेटी बनाई गई, जो आदिल आपको बता रहे थे, उस कमेटी ने क्वेश्चन रेज किए जी मॉनिटरिंग पर, कि जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी वो थी नहीं ओवरऑल इन डिपोज की, जिसकी वजह से ये लकड़ी गायब हुई है वहाँ पर जो बेची गई है। फिर कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि जितना भी पैसा अब है, जो मालियत इसकी बनती है जी, उस मालियत को रिकवर किया जाए जी इन्वॉल्व स्टाफ से एज पर प्रिवेलिंग ऑक्शन एंड सेल रेट्स, यानी जो ऑक्शन और सेल रेट्स होंगी उस हिसाब से उसका पैसा जो है वो लिया जाए। ये भी रिकमेंड किया गया कि पनिशमेंट जी बड़ी सख्त दी जाए उन फ्रॉड अफसरों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने ग्राउंड से, यानी जहां डिपो से लेकर दफ्तर तक ये पैसा जमा हुआ है और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये सारा चीज चली है। तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए और मिस एप्रोप्रिएशन को खत्म करने के लिए इस तरीके के सख्त फैसले जो है वो लेने पड़ेंगे। और ये फिजिकल वेरिफिकेशन का सिलसिला जो कई सालों से नहीं हो पा रहा है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन का सिलसिला भी होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। तो फिलहाल खबर ये कि सरकारी बाबू ने ही सरकार को चूना लगाया। 6100 स्क्वायर फीट की लकड़ी जो है काविर, देवदार और फर की, वो बेच दी गई ब्लैक मार्केट के अंदर और हुकूमत को शायद थोड़ा पैसा भी मिला होगा। लेकिन फाइनली जब हुकूमत की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि बहुत कुछ गलत हुआ है, जिसको लेकर अब कार्रवाई की उम्मीद भी लगाई जा रही है।